پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فی الحال زیادہ اچھے موڈ کے اندر نہیں لگ رہی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک کھچڑی پکنا شروع ہو گئی. آج ایک بہت ہی باوسوخ جگہ سے پتہ چلا کہ 2 لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ذمہ داری دی ہے. میٹنگ کی ساری رودات لیک کرو, پھر میٹنگ میں اور باہر شور کرو کہ معاملات لیک ہو رہے ہیں. بشرا بی بی کی بہن کو بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر بلاک کیا گیا. برکھا دت جو ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر پہ گئی ہے, وہ گھر پہ جا کے مل رہی ہے. اس پہ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کہ کل ہمارا کوئی ویلاگ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوا, اور عام طور پہ آپ جانتے ہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے ہمیں کامنٹس کیے, میری پچھلی ویڈیو کے نیچے بہت سے کامنٹس آئے ہوئے ہیں کہ جناب کیا ہوا ہے, سب خیر خیریت ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو واٹس ایپ کے اوپر میسیجز بھی کیے کہ آپ کا ویلاگ کیوں نہیں آ رہا. تو اس کی وجہ پرسوں سے ہی ریلیٹڈ ہے. گلا میرا کافی خراب تھا پرسوں, اور کل جو ہے وہ جس کمپٹیشن میں وہ صاحبزادے نے گولڈ میڈل لیا تھا اس کا آخری دن تھا اور آخری ریس تھی. تو وہ جذبات کے اوپر تو قابو رکھنا چاہیے تھا, آواز پہ بھی قابو رکھنا چاہیے تھا, لیکن دونوں ہی نہیں ہو سکے. آواز مزید خراب ہو گئی اور بالکل ہی ختم ہو گئی, بلکہ ابھی بھی جو ہے وہ سر صحیح طرح نہیں نکل رہے گلے کے. تو اس وجہ سے بالکل کل تو بالکل ہی جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی تھی, تو اس لیے ویلاگ ریکارڈ نہیں ہو سکتا. جذبات موجود تھے, آواز موجود نہیں تھی, جس کی وجہ سے ویلاگ ریکارڈ نہیں ہو سکا, تو اس کے لیے معذرت. لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ صاحبزادے نے جو ہے ایک اور گولڈ میڈل اپنی آخری ریس کے اندر بھی جو ہے وہ لے لیا, تو جس کی وجہ سے میں ذرا بڑا آکوپائڈ بھی تھا وہاں پہ. بہرحال ڈیولپمنٹس جناب بہت زیادہ ہوئی ہیں پچھلے 12 سے 24 گھنٹے, بلکہ اب تو مجھے کہنا چاہیے 24 گھنٹے میں. عام طور پہ ہم 12 گھنٹے کو فوکس کرتے ہیں, لیکن 24 گھنٹے میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کو کور کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے تو پلیز VPN کا استعمال ضرور کیجیے گا. کافی ڈیولپمنٹ سے میں ایک ایک کر کے چلوں گا, اور ہو سکتا ہے یہ ویلاگ ذرا تھوڑا سا لمبا ہو جائے, لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ 20 منٹ کے اندر اندر ہی جو ہے اسے ختم کیا جائے. ایک تو سب سے پہلی بات جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو چائنیز پرائم منسٹر ہیں لی چیانگ, وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں, اور بڑا پرتپاک قسم کا ان کا استقبال کیا گیا ہے. 21 توپوں کی انہیں سلامی دی گئی. میں تو ویسے ہی جب میں ٹی وی اسکرینس کے اوپر دیکھ رہا تھا تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ ان کا دورہ جو ہے وہ خیر خیریت سے گزرے, کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی جب چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو تب بھی ملک کے حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہو گئے تھے. اللہ کرے سب خیر خیریت سے ہی گزرے. تو ان کا استقبال ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو ویلکم کیا, ان کو لینے کے لیے وہ ایئرپورٹ کے اوپر گئے, اور اس کے بعد میں جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو وہاں پہ بھی ان کو گارڈ آف آنر جو ہے وہ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بھارت کا 4 رکنی وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے. بائی دا وے بھارت کے حوالے سے جو ہے وہ فی الحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے بھارتی وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بائیلیٹرل 1-on-1 فی الحال میٹنگ جو ہے وہ ابھی اسکیجول نہیں ہے, بٹ دیر کوڈ بی اے سرپرائز آلسو, وی ڈونٹ نو. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اگر کوئی بائیلیٹرل 1-on-1 میٹنگ جو ہے وہ پاکستانی فارن منسٹر اور بھارتی فارن منسٹر کے درمیان اگر ہو گئی تو. اس کے علاوہ روس کا 76 رکنی جبکہ چین کا 15 رکنی وفد جو ہے وہ SCO سمٹ کے اندر شرکت کے لیے پہنچا ہے. کرغزستان سے 4 اور ایران کا 2 رکنی وفد جو ہے وہ آلریڈی اسلام آباد پہنچ چکا ہے. تو یہ 15 اور 16 تاریخ جناب پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. دعا کیجیے کہ سب خیر خیریت سے ہو, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فی الحال کوئی زیادہ اچھے موڈ کے اندر نہیں لگ رہی. 15 تاریخ کا جو انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا تھا وہ ابھی بھی اسی کے اوپر ہی قائم ہے. اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی دیر میں ذرا بات کریں گے. لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے ایک اور ایشو جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے لاہور میں پنجاب کالج کے اندر ایک مبینہ طور پہ جو کہا جا رہا ہے زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے ایک طالبہ کے ساتھ. اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. یہ واقعہ کہا جا رہا ہے آج سے چند دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے ایلیجڈلی. میں ایلیجڈلی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے لگا ہوں اس لیے کیونکہ میری بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ حکام سے بھی بات ہوئی. اس کے اوپر بہت احتجاج ہوا ہے. پنجاب کالج کے اندر احتجاج ہوا, ان کا جو کیمپس ہے نہر کے اوپر اس کے اندر احتجاج ہوا. اور یہ واقعہ جو کہا جا رہا ہے, یہ کوٹ کیا جا رہا ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت سے ابھی جو ہے نا وہ جھول ہیں, کمپلیٹ رپورٹنگ کے حوالے سے جھول موجود ہیں. تو واقعہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کسی سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ طور پہ جو ہے کسی طالبہ کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور اس کے بعد اب اس کو کوئی کور اپ کیا جا رہا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ بیسکلی پنجاب کالج جو ہے اس کے اونر ہیں میاں عامر. میاں عامر جو ہیں وہ دنیا گروپ کے یا دنیا ٹیلی ویژن چینل اور میڈیا گروپ جو ہے اس کے بھی وہ اونر ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی وجہ سے جو ہے وہ اس ایلیجڈ واقعے کو جو ہے وہ کور اپ کیا جا رہا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, اور اس کے بعد بہت احتجاج بھی ہوا ہے, بلکہ اسی کیمپس کے اندر جو ہے وہ آج بھی کئی طلباء کی جانب سے جو ہے احتجاج ہوا. پولیس کی بڑی بھاری نفری وہاں پہ آئی اور انہوں نے لاٹھی چارج بھی کیا طلباء کے اوپر, جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اب اس میں 2-3 مختلف ورژنز ہیں اس ساری چیز کے. پہلی بات تو یہ کہ
میری رانا سکندر جو وزیر تعلیم ہے، جو ایکچولی اس کیمپس میں گئے بھی اور جا کے اسٹوڈنٹ سے وہاں پہ ملے بھی، اور جب وہ ان کی ملاقات ہوگی تو بعد میں میری ان سے ڈیٹیل سے بات ہوئی. میں نے کہا جی کیا اب تک پتہ لگا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں میں جو وہاں پہ گیا ہوں، انہوں نے کہا میں تو اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پہ گیا تھا، میں اسٹوڈنٹ سے وہاں پہ جا کے ملا ہوں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا، کوئی اسٹوڈنٹ کو بتا نہیں پا رہا کہ وہ بچی یا طالبہ ہے کون، اس کا نام کیا ہے. مطلب کوئی تو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوگا نا، کسی نہ کسی کی وہ کلاس میں پڑھتی ہوگی، اور ایک منٹ میں بات پتہ لگ جاتی ہے. مطلب آپ سب اسکولس میں پڑھے ہوں گے، اگر کسی ایک سیکشن میں بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ایک منٹ میں جو ہے وہ خبر پھیل جاتی ہے اسکول کے اندر کہ یہ کوئی بچہ انجر ہو گیا ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے. انہوں نے کہا میں نے بہت دیر وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزاری ہے، وہاں پہ میری بات ہوئی ہے، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ بچی ہے کون سی، اس کا نام کیا ہے، یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے. انہوں نے کہا جس گارڈ کے اوپر شک کیا جا رہا تھا وہ گارڈ جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی قسمیں کھا رہا ہے کہ جی میں تو خود بچوں والا ہوں، میری تو اپنی بیٹی ہے، تو میں تو اس طرح کی حرکت کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس کے اوپر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی اس نے جو ایویڈنسز تھے، جو کیمرے کی فوٹیج تھی، وہ بھی ڈیلیٹ کر دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ فی الحال ہمیں کسی قسم کا کوئی ایسا پروف جو ہے وہ نہیں مل رہا، اور نہ بچی کا پتہ لگ رہا ہے واقعہ کب پیش آیا ہے، کہاں پیش آیا ہے، کسی بارے میں کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ اب تک سامنے نہیں آ رہی. اسٹوڈنٹس کا البتہ یہی کہنا ہے کہ ایک تو ریومر بھی پھیل جاتی ہے نا، جب خدا نخواستہ اس طرح کی کبھی کبھار ریومر بھی پھیل جاتی ہے کہ جناب یہ واقعہ پیش آیا اور اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا یہ میں آپ کو بتاؤں کور اپ کرنا. آپ نے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو بچی کا نام تو پتہ ہوگا، وہ کہاں پہ ہے، اس کی فیملی کدھر ہے، کہاں زیر علاج ہے، کچھ نہیں ڈیٹیل جو ہے وہ پتہ لگ رہی. لیکن ریومرز جو ہیں وہ کافی پھیلے ہوئے. ہو سکتا ہے میں یہ مارجن رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، لیکن رانا سکندر جو وزیر تعلیم ہے، انہوں نے جا کے جو ہے وہ اس کیمپس کی جو ہے وہ رجسٹریشن بھی فی الحال منسوخ کر دی ہے. تو اور دوسری بات یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس کہ اگر یہ ریومر ہوا، واقعی یہ ریومر ہوا اور کوئی ٹھوس خبر نہ ہوئی، تو یہ پھر اس کالج کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا بدنامی کا باعث ہے، ان کی ریپوٹیشن کا. ظاہری بات ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو ویسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو خواتین کی، لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. تو اس طرح کی ریومر اگر پھیل جائے تو کون سے پیرنٹس محفوظ فیل کریں گے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو جو ہیں وہ اس کالج کے اندر بھیجیں. سو یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے، بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، جسے بڑے دھیان سے جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں رانا سکندر نے جو وزیر تعلیم ہے، انہوں نے بالکل درست کام کیا کہ وہ آن اسپاٹ وہاں پہ پہنچے اور جا کے اسٹوڈنٹ سے ملے ہیں. دیٹ از اے ویری گڈ اسٹیپ. آئی ہوپ کہ پولیس جو ہے وہ اس چیز کو مزید اس کو کلیریفائی ضرور کرے گی. اچھا جی، اس کے علاوہ جو اب آ جائیں ذرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. بیسکلی پچھلے چند دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. کل یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ شاید بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اور حامد رضا جو چیئرمین ہیں سنی اتحاد کونسل کے لیکن بیٹھتے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کی شاید ملاقات کا جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک بحث شروع ہوگی کہ نہیں جی ان دونوں کی نہیں ملاقات کروانی ہے تو ان کی بہن کی ملاقات کروائی جائے، عمران خان صاحب سے ان کی بہن کی ملاقات کروائی جائے، ان دونوں کی نہیں. میں اس پہ بھی بڑا حیران ہوا کہ بھائی مطلب وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور ان کو چیئرمین پی ٹی آئی بنانے والے خود عمران خان ہیں، عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو بنایا، تو اس کے اوپر کس بات کا اعتراض کیا جا رہا ہے. تو بہرحال وہ ملاقات جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، جبکہ آج صبح کے وقت جو ہے وہ کافی سوشل میڈیا کے اوپر یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ جی وزارت داخلہ نے جو ہے وہ چونکہ ایس سی او کا سمٹ آگے آ رہا ہے تو وزارت داخلہ نے گو ہیڈ دے دیا کہ ہاں جی یہ ملاقات کروا دیں گے. لیکن بعد میں اس کا تردیدی بیان جو ہے وہ سامنے آیا وزارت داخلہ کی جانب سے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی محسن نقوی صاحب سے پی ٹی آئی نے رابطہ ضرور کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور محسن نقوی نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ویل کنسیڈر دس، لیکن کوئی ایشورنس نہیں دی گئی ہیں کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کروائی جائے گی. اب یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ملاقات، میں اس کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ اپنے ایک ویلاگ میں کامنٹ کر چکا ہوں کہ میرا خیال میں ملاقات کروا دینی چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تعویل یہ دی جا رہی ہے کہ جناب وہ باقی بھی لوگ ہیں اور ہم نے تو سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے تمام قیدیوں کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ بند کروا دی ہیں. بٹ یہ ایز اے اسپیشل کیس آپ کو پھر بھی کنسیڈر کرنا پڑے گا کیونکہ آبویسلی اس کا ریلیشن جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی فورس اس وقت یہ چاہے گی کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ آ کے اسلام آباد میں احتجاج کرے، خاص طور پہ جب اتنی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ایس سی او سمٹ جو ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ ہونا چاہیے. ویسے تو میں پہلے بھی یہ کہہ چاہوں گا کہ ایون پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اس موقع کے اوپر اس احتجاج کی کال دینا ایک غلط فیصلہ ہے، بہت غلط فیصلہ ہے. اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے بالکل آپ کا رائٹ ہے، پرامن احتجاج کرنا آپ کا رائٹ ہے. آپ لاہور میں کریں، لاہور میں کیوں نہیں کرتے آپ؟ وائی اسپیسیفکلی اسلام آباد، نوئنگ کہ وہاں پہ ایک اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ اسلام آباد کی کال دے رہے ہیں.
حماد اظہر نے ٹویٹ کیا اپنے ویڈیو بیان میں، انہوں نے کہا کہ وہ خود باہر نکل کر اسلام آباد احتجاج کی قیادت کریں گے، جبکہ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ حکومت کو اگر ایس سی او کی اتنی فکر ہے تو عمران خان کے قانونی حق کے مطابق ان سے ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہی؟ ایس سی او کانفرنس کا بہانہ استعمال کر کے مسلط اور جعلی حکومت کیا نئی سازش تیار کر رہی ہے؟ عمران خان کی حفاظت اور صحت کے حوالے سے کیوں قوم کو تاریکی میں رکھا ہوا ہے؟ تو یہ جناب، اور اس کے علاوہ یہ خبر ہے کہ 4 بجے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، یہ اس ملاقات کے حوالے سے جو اب تک نہیں ہوئی ہے یا احتجاج کے حوالے سے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایک کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے، ذرا اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ شہباز گل نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور دس شوز کہ پارٹی کے رینکس اینڈ فائلز میں جو ہے نا وہ کتنی ڈسٹربنس ہے اس ساری چیز کو لے کے۔ انہوں نے کہا ریکارڈ مرتب کر لیں، پارٹی کی سیکنڈ لاسٹ پولیٹیکل میٹنگ میں شرکت نہ کر سکا، یعنی پچھلی سے پچھلی والی۔ بعد میں اس میٹنگ کی پوری روداد میڈیا پر سنی، ایک نہیں متعدد صحافیوں نے اس میٹنگ کی ساری روداد سنائی۔ اس سے پہلے بھی جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ شام کے 5 بجے ہوئی، میں اس میں بھی شامل نہیں تھا، اس کی روداد بھی میڈیا پر تھی۔ آج ایک بہت ہی باوثوق جگہ سے پتہ چلا کہ 2 لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ذمہ داری دی ہے۔ اب یہ یہاں سے کہانی جو ہے وہ شہباز گل صاحب بننا شروع کر رہے ہیں۔ میٹنگ کی ساری روداد لیک کرو، پھر میٹنگ میں اور باہر شور کرو کہ معاملات لیک ہو رہے ہیں، اس پر خوب شور مچاؤ، پھر یا تو پولیٹیکل کمیٹی ہی ختم کروا دو یا شہباز گل اور چند اور سر پھرے بد زبانوں کو پولیٹیکل کمیٹی سے نکلوا دو، تاکہ ساری فیصلہ سازی ہاتھ میں لے لی جائے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ خان صاحب کی رہائی پر دونوں لوگوں کی تفصیلات خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی تاکہ وہ مناسب فیصلہ کر سکیں۔ اچھا، یہ مجھے لگ رہا ہے آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس، مجھے لگ رہا ہے شہباز گل کو انہوں نے نا پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھنا ہی نہیں دیا، انہوں نے کہا انہوں تو کٹو نا باہر۔ یہ مطلب وہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہے نا، اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں، پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو ہے وہ بہت غصہ اس بارے میں پایا جاتا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ 3 میں نہ 13 میں یہ کسی گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، یہ باہر سے بیٹھ کے جو ہے آگ لگانے والے ہیں، یہ ایویں بیٹھ کے جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس کی کبھی ٹویٹس کرتے ہیں، کبھی ویلاگس کرتے ہیں، کبھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور ڈنڈے پڑیں، یا ان کو پارٹی کو اس لائن پہ، جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یار کوئی سینس نہیں بنتی کہ ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ بیٹھ کے کریں گے اسی طرح احتجاج کریں گے۔ جب آپ احتجاج کریں گے وہاں پہ آنسو گیس چلے گی، وہاں پہ سارا کچھ ہوگا، وہ پچھلے مناظر آپ دیکھ چکے ہیں جب وہ آئے تھے۔ اب آپ افورڈ کر سکتے ہیں کیا کہ آپ کے وہاں پہ اسلام آباد کے اندر ایک اتنی امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہی ہے اور وہاں پہ آنسو گیس کے شیل فائر کیے جا رہے ہیں، فار گاڈ سے؟ تو یہ زیادہ آگ لگانے والے وہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا، ظاہری بات ہے، وہ آرام سے چل ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پرواہ ہے، ان کو دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ۔ تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو جو ہے وہ نکالنے کا چکر ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جناب کوئی ایپیکس کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، یہ اس پولیٹیکل کمیٹی سے اوپر کوئی ایپیکس کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے بیسکلی اصل فیصلے کرے، تو اس میں جو ٹربل قسم کے لوگ ہیں نا، ٹربل میکرز سوری، ان کو جو ہے وہ نکال دیا جائے اور ان کو جو ہے وہ اس فیصلہ سازی میں لایا نہ جائے۔ اب اس میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ بھی ایک لڑائی ذرا دیکھیے گا جو اندر چل رہی ہے۔ مریم ریاض بٹو جو بیسکلی بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے جو ہے وہ صنم جاوید اور پاکستان تحریک انصاف کے اس میں وہ مشل یوسف زئی وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر، اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کی ایک ویڈیو جو ہے بیسکلی ٹویٹ کر کے تو وہ آگے سے لکھتی ہیں، عجیب تماشا لگا ہوا ہے کے پی کے میں، خان صاحب اور بی بی جیل میں قید کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں اور ان کی پارٹیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ڈی چوک پر بھی ان کی شکلیں نظر نہیں آئیں۔ اگر ہم پنجاب کی حکومت پر انہی باتوں پر تنقید کرتے ہیں تو ان پہ پہلے کریں گے۔ مطلب وہ ان لوگوں پہ اعتراض کر رہی ہیں کہ بھئی وہاں پہ، یہ بات تو ویسے کچھ حد تک میں نے بھی کہی تھی کہ مطلب خان صاحب جیل میں، بشرا بی بی جیل میں، بہنیں جیل میں، اور باہر جو ہے وہ چل مال چل رہا ہے۔ بہت عجیب، یہ اس کے آپٹکس بڑے برے ہوتے ہیں جب آپ کو نظر آئے کہ جناب پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ دانت نکال رہے ہیں بیٹھ کے، یا ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، شغل لگا رہے ہیں، اور جہاں پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا وہاں پہ وہ موجود نہیں ہیں۔ تو صنم جاوید نے ایکچولی اس کا آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا خان کی بہنیں خان کے لیے لڑتی گرفتار ہوئیں، اکیلی کھڑی تھی ڈی چوک پہ، کیونکہ آپ جیسے ٹویٹر کے جہاتی فوٹو شوٹ کروا کر چلتے بنے، کچھ گھروں میں ویلے بیٹھ کر فتوے جاری کرتے اور کچھ ملک سے باہر عیاشیاں کرتے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا ملک سے باہر والی، یہ دیکھا، یہ وہ کنیکشن آ گیا، ملک سے باہر عیاشیاں کرتے، دوسروں سے سوال کرتے، آپ کہاں تھیں، آپ کہاں تھے؟ اب میری تو نہ کوئی رشتہ داری، نہ عہدہ، نہ فائدے لیے ہوئے ہیں، پھر بھی احتجاج پر گئے، بی بی کی بہن آپ بھی تشریف لائیں، میں آپ کے ساتھ نکلوں گی۔ تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اعتراض کیا کہ جی مطلب آپ لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو پھر بھی یہاں پہ، ہم تو جاتے بھی ہیں احتجاج کے اندر۔ مشال یوسف زئی نے جو ہے وہ آگے سے اسی ٹویٹ کے اندر جو ہے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے ان کو بلاک کیا تھا اور بشرا بی بی سے پوچھ کر ہی کیا تھا،
مشال یوسفزئی کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی بہن کو بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر بلاک کیا گیا. یہ مشال یوسفزئی کہہ رہی ہیں. بی بی نے ان کو واضح پیغام بھیجا تھا کہ یہ بی بی کی بہن ہونے کا سلوگن استعمال کر کے پارٹی معاملات سے دور رہے. نہ ہی یہ پارٹی کے کسی سے کانٹیکٹ کرے گی اور نہ انٹرنل افیئرز میں مداخلت کریں گی, اور میرے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہ ہے اور نہ ہی ہوگا. لیکن عادت سے مجبور یہ مسلسل لگی رہی اور میں اگنور کرتی رہی. یہ لندن تو جا سکتی ہیں, پاکستان نہیں آ سکتی. چلے آنا جانا تو چھوڑیں, ان میں اتنی سکت نہیں کہ ان ججز کے نام لے سکے جنہوں نے بی بی کے ساتھ ناانصافی کی. فسانے بہت ہیں لیکن خاموشی وقت کی ضرورت ہے. اب اگر بولوں گی تو بہت سے راز افشا ہوں گے. میں تو آج آدھے درجن سے زیادہ ایف آئی آرز میں نامزد ہو کر بھی ہم میدان میں کھڑے ہیں. تو ان کے مطابق, یہ مشال یوسفزئی کے مطابق, بشرا بی بی کی بہن کو جو ہے وہ بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر بلاک کیا گیا. اب پتہ نہیں کون سچ بول رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے, لیکن عجیب کھچڑی جو ہے یہ خواتین کے درمیان یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا جی, ایک میں اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے بھارتی صحافی برکھا دت کی. یہ برکھا دت جو ہیں وہ میرے خیال میں ایس سی او سمٹ کو ہی کور کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. بہت سے فورن جرنلسٹ جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, تو وہ بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, اور ان کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے. پہلے بھی مل چکے ہیں نواز شریف صاحب سے. ان کے پہلے بھی غالباً برکھا دت نے انٹرویو کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کا, جہاں تک مجھے یاد ہے. لیکن ظاہری بات ہے ان کانٹیکٹ تو رہے ہیں. آفٹر آل ہی از اے فارمر پرائم منسٹر, اور برکھا جو ہیں وہ بہت بڑا نام ہے, انڈین جرنلزم کا بہت بڑا نام ہے. اور گاہے بگاہے وہ مطلب پاکستانی جو بڑے پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہتی ہیں, انٹرنیشنل رپورٹنگ کرتی ہیں, بڑی رسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں. لیکن میرے ایک دو پوائنٹس ہیں ساری چیز کے اوپر. آج سے چند ہفتے پہلے رؤوف حسن اور کرن تھاپر کی ایک چیٹ جو ہے وہ لیک ہوئی تھی, اور تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ فلیش کی گئی تھی. تو اور اس پہ آیا تھا انکشاف, بڑی خبر آ گئی. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات, اس کو سیکرٹری اطلاعات تھے, ان کا بھارتی اینکروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کا جو ہے وہ پتہ لگ گیا, بے نقاب ہو گیا. یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے ان ٹیلی ویژن چینلز نے جو ہے اس کے بعد نون لیگ کے رہنماؤں کے جو ہیں وہ فون پہ بیپر لیے تھے تجزیہ کے لیے, جس میں طلال چودھری بھی شامل تھے, باقی لوگ بھی شامل تھے, اور انہوں نے پورے دل کی اپنی بھڑاس نکالی. دیکھا ہم تو کہتے تھے ان کے بھارتی مراسم ہیں, بھارتی یہ ہیں, بھارتی وہ ہیں. میرا جا کے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار فار گاڈ سے اسٹوپڈ قسم کی باتیں مت کریں. ایک جرنلسٹ ہے اور ایک سیکرٹری اطلاعات ہے, ٹھیک ہے. دیر از نو پرابلم ان ایکچولی کانٹیکٹنگ انڈین جرنلسٹ, ٹھیک ہے. یہ ایک معمول کی بات ہے. کئی پولیٹیشنز جو ہیں, آپ کے کئی پولیٹیشنز جاتے ہیں, جا کے ان کے شوز میں بیٹھتے ہیں. ارنب گوسوامی اس کے شوز میں بہت سے پاکستانی پولیٹیشنز جو ہیں وہ جا چکے ہیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے, اور اگر چیٹ ہے بھی تو. لیکن آبویسلی ایک بیانیہ بلڈ اپ کرنا تھا, تو اس کے اندر وہ بھی رگڑ دیا گیا کہ دیکھیں کیا ہو گیا, انکشاف ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے, یہ جو مناظر نظر آ رہے ہیں, یہ جو پکچرز نظر آ رہی ہیں کہ برکھا دت جو ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر پہ گئی ہے, وہ گھر پہ جا کے مل رہی ہے, اس پہ کیا کہنا ہے؟ اس پہ بھی کوئی غداری کے فتوے جاری کرنے ہیں؟ اس پہ بھی کہنا ہے کہ جناب یہ آپ کے انڈین جرنلسٹ کے ساتھ کیوں رابطے ہیں؟ مائنڈ یو, آئی ایم سیئنگ دیٹ اگین, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے اس قسم کی ملاقاتوں سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی کی حکومت میں یہ جو لوگ, یہ دو باپ بیٹی جو بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی حکومت میں جو ہے وہ انہی کے ذرائع کے ذریعے جو ہے وہ چیٹس لیک ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلتی ہیں, اور انہی کے پارٹی کے لوگ جا کے جو ہے نا پھر فتوے دیتے ہیں غداری کے, کہ دیکھیں آپ نے کیا کیا, دیکھیں یہ نہیں کیا. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, میاں صاحب انڈین جرنلسٹ نہ مل سکتے ہو, پاکستانی جرنلسٹ نہ ملنا کوئی مسئلہ ہے؟ ان سے کیا مطلب؟ ساڈے کو بھی برکھا دت جیسی بہت سی یہاں پہ اینکرز موجود ہیں, بالکل ہیں. اور میں مردوں کو تو سب کو نکال دو نا, مجھے بھی نکال دیں, سب کو نکال دیں. خواتین اینکر سے ہی آپ مل لیجئے, بہت سی اچھی اینکرز ہیں. برکھا دت جیسی اچھی اینکرز پاکستان میں بھی ہیں. ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ان کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کے ساتھ تصویریں کیوں نہیں کھنچ سکتی؟ ذرا وہ آپ سے 4-5 ذرا اوکھے سوال کر لیں گی. برکھا تو ظاہری بات ہے, برکھا اگر آپ سے بات کرے گی, برکھا آپ سے یہ تو نہیں پوچھے گی نا کہ میاں صاحب یہ بتائیے N130 میں آپ جیتے تھے کہ ہارے تھے. برکھا آپ سے یہ تو نہیں پوچھے گی, ظاہری بات ہے. برکھا آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گی کہ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آٹے کے تھیلے کے اوپر آپ کی تصویر کیا کر رہی ہے. برکھا آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گی. برکھا آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گی کہ میاں صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے تو ووٹ کو عزت دو کی بات کی تھی, یہاں پہ جو ہے الیکشن ٹریبیونلز کے اندر آپ کی پارٹی کی پوری لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ ریزلٹس کے اگینسٹ. برکھا آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ مہر بخاری, آسما شرازی, ان لوگوں کو اگر آپ بلائیں تو وہ آپ سے پوچھیں کہ میاں صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں N130 جیتنے کے بعد, مزہ آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ یہ سوال کر لیں.
ہو سکتا ہے وہ آپ سے یہ سوال کریں کہ میاں صاحب یہ بتائیے آج کل پنجاب کے اندر جو بھی پروجیکٹ لگتا ہے کیا وجہ ہے، ہر جگہ ہی آپ نے مریم نواز کی تصویر لگا دی ہے، ایسی کیا بات ہے؟ وہ اس قسم کے سوال کریں گے نا، وہ جنہوں کہتے ہیں تسی دیسی سوال کریں گے. برکھا ولایتی سوال کرے گی، برکھا امپورٹڈ سوال کرے گی، برکھا آپ سے پاکستان انڈیا تعلقات کے بارے میں پوچھے گی، برکھا آپ سے پوچھے گی کہ میاں صاحب آپ لاسٹ ٹائم آپ نے مودی کو یہاں پہ جو ہے وہ اپنے گھر پہ دعوت دی تھی، آپ نے ویلکم کیا تھا، کیا یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ اوبیسلی شی ول ہیو ہر فوکس موسٹلی آن پاک انڈیا ریلیشن شپس، اسی پہ بات کرے گی نا، آپ کے لوکل ایشوز پہ تو نہیں بات کرے گی. تو آپ اگر ایک فارن جرنلسٹ سے مل سکتے ہیں، میں دوبارہ تیسری دفعہ یہ کہہ رہا ہوں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لوکل جرنلسٹ سے بھی ملے، لوکل ہماری خواتین جرنلسٹ کو بلائیے، مردوں کو مت بلائیے گا، چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیں، نہ مت بلائیے گا کسی کو، نہ کاشف عباسی کو بلائیں آپ، نہ شاہ زیب خان زادہ کو بلائیں، نہ مجھے بلائیں، نہ ندیم ملک صاحب کو بلائیں، نہ طلعت حسین صاحب کو بلائیں، آپ کسی کو بھی نہ بلائیں، خواتین جرنلسٹ کو تو بلائیں، ان سے تو ملے جا کے، اس کو ملنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا، پتہ نہیں ان کا نمبر کب آئے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.